آج 20 رمضان مبارک ہو گیا تو خوش نصیب ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اپنے فطرات زکات وغیرہ دے دیے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر یہ فطرانہ اور زکات یہ جو لازم قرار دیے نا، آپ کو پتا ہے یہ فطرہ زکات صدقہ خیرات وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اوپر اگر اس کو حیثیت ہے لازم قرار دیا کہ دوسروں کو دے، وہ اسی لیے نہیں کہ یہ مالدار ہے اس کی واہ واہ ہو تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ بھئی اس نے پیسہ ہے یہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی ہے خیر خواہی ہے، اگر یہ میں بندہ میں خوش ہوں نا تو وہ دوسرا بندہ جو میرا بھائی ہے وہ بھی خوش ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس طریقے سے تو بالکل پرفیکٹ ہے صحیح ہے اسی طریقے سے تیرا بھائی بھی صحیح ہو، اپنی ضروریات صدقات و فطرات نکال کر اس کو دو تاکہ وہ بھی پریشانی سے نکل آسانی کی طرف آ جائے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا اگر صدقہ فطرات خیرات دینا بھی ہے نا وہ کہتے ہیں عید جو ہے نا نماز جو ہم عید پڑھتے ہیں نا عید پڑھ کے پھر ہم فطرانہ بھی دیں گے، پھر ہم زکات بھی دیں گے، پھر ہم صدقہ بھی دیں گے، پھر ہم خیرات بھی دیں گے۔ اب آپ اپنے ذہن سے سوچیں بھائی، آپ اور نہیں سوچیں، آپ صرف ایک لمحے کے لیے یہ اپنے اوپر لازم کرا دیں میں غریب ہوں، کیا ہوں؟ میں غریب ہوں اور امیر میں نہیں ہوں، میں غریب ہوں، اب میرے بال بچے ہیں، میں کیا ہوں؟ مستحق زکات ہوں، اگر کوئی مجھے زکات دے تب بھی ادا ہو جائے گی فطرہ وغیرہ اگر اسی طریقے سے، اور میرے بال بچے بتاؤ ایک بندہ ہے جو امیر ہے اور مجھے زکات فطرہ صدقات خیرات تب دیتا ہے جب عید کی نماز پڑھ لی تب کہتا ہے یہ لو مولانا صاحب یہ آپ کا فطرہ یہ زکات۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں وہ زکات فطرہ خیرات میرے کس کام کا؟ میرے بال بچے انہوں نے نہ عید کے کپڑے لیے نہ کوئی ضرورت پوری کی، اور پورا رمضان ہو گیا جس طریقے سے سارے لوگ اچھی افطاریاں کر رہے تھے اچھی سحریاں کر رہے تھے اچھا کھانا کھا رہے تھے، میرے بال بچ رہے انہی زکات فطرات کے انتظار میں سارا رمضان چلا گیا، رمضان گیا عید بھی چلی گئی۔ اب بتاؤ وہ جو پیسے ہیں میرے کسی کام کے ہیں؟ ظاہری طور پر اگر رکھ لوں تو کام آ جائیں گے خراب نہیں ہوگے، لیکن جس طریقے سے میری ضرورت وہ پوری ہونی تھی نا وہ تو نہیں ہوئی۔ اب گویا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو کہا تھا کہ اپنے زکات و خیرات نکالو وہ مقصد تو فوت ہو گیا، تم نے اس کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں، صرف اپنی واہ واہ کے لیے اپنی منمانی کے لیے تم نے یہ سوچا کہ میں آخر میں دے دوں گا، اور یہ غلط کانسیپٹ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں شمار ہو گیا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مقبول ابھی بھی میں نے بہت سارے سے لوگ دیکھے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں، رمضان ابھی شروع ہی نہیں ہوتا نا انہوں نے کیا ہے کھجور کا فطرہ، ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے کیونکہ ہم گھومتے رہتے ہیں، کھجور کا فطرہ رمضان شروع ہی نہیں ہوتا اس سے پہلے نکال کر لوگوں کو دے دیا اور لوگوں کو ایسے دے دیا۔ اور میں اپنی بات بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے حسد تکبر وغیرہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے اتنا کرم ہے۔ میں نے اپنی بات بتاتا ہوں الحمدللہ میرے جو کہتے ہیں نا بھائی قاری صاحب آپ لوگ بھی مانتے ہو وہ بھی مانتے ہیں ہم کس کس کو دیں، اور یہ باتیں وہ بتاتے ہیں جو پیسے والے ہیں۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، میں ہوں نا میں کتنا کماتا ہوں 20-30 ہزار بس اس سے زیادہ نہیں کما، اور کما 40 ہزار بس اس سے نہیں، لیکن کیا ہے میں نے کہتے ہیں نا بھائی قریب والوں میں نے سب سے پہلے اپنا جتنا بھی فطرہ ہوتا تھا نا وہ ایسے ہی فطرے کے نام پر نکال کر جتنے سارے غریب غربات تھے نا گھروں میں سب کو ایسے عید سے پہلے یعنی عید آ گئی یا رمضان آ گئے اس سے پہلے سب کو دے دیا۔ اب جو فطرانہ ہے نا مجھے پتا ہے مجھے دعوت اسلام کو دینا ہے وہ میں نے کیا ہے الگ سے ادھر کر کے دے دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے ادھر دے دیا، اب جو ہے نا میں بھائی رمضان میں اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتا ہے، رمضان میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جتنا اپنے گھر والوں کے اوپر ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو گے نا تمہارا یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے۔ ویسے اگر گھر میں تم 1000 خرچ کرتے ہو رمضان کے اندر کیا 2000 خرچ کر لو۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی امیر تو نہیں ہوں، لیکن کیا یہ بتانے کا مقصد ایک یہ نہیں ہے کہ بڑا ہی ایک ترغیب کے لیے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے اوپر اپنے بال کے اوپر اپنی جان کے اوپر اتنا خرچ کر سکتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام کی امت پر بھی نبی علیہ السلام کے غلاموں پر بھی اتنا کریں، اور ضرورت مند کو یہ نہیں ہے اس سے قسمیں نہیں لے کے بھئی یہ آپ دیکھیں اگر وہ ضرورت مند ہے نا تو اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور یقین مانیں اگر آپ نے کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے اس کو کوئی چیز اس کی دلا دی نا بچوں کے لیے، کوئی غریب ہے
وہ بال بچوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، چپکے سے کپڑے دے کر آئے، دیکھیں دل سے دعا نکلتی ہے نہیں نکلتی. وہ کیا ہے، وہ ایسی دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی ان کاموں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب